جو نور تھی وہ اب بے نور اور غیر مقدم ہو چکی تھی۔ تابوت میں کفن میں لپٹی نور کا سر تن سے جدا تھا، اور یہ کوئی ناگہانی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ وحشیانہ قتل کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ رخصت کے موقع پر گھر کے مرد و خواتین کو دلاسا دے رہے تھے، اور پھر نور کی والدہ اپنی بیٹی کے چہرے پر جھک کر کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے حوالے کیا، میں نے اللہ کے حوالے کیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو وہ بار بار دہرا رہی تھیں۔ نور کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کی والدہ کو کافی بعد میں بتایا گیا۔ وہ پوچھتی تھیں کہ گولی لگی ہے تو سب ان کو کہتے کہ ہاں گولی لگی ہے۔ مسجد جاتے وقت تابوت کو گاڑی میں رکھ دیا گیا، اور وہاں پر موجود ہر فرد خاموش تھا، افسردہ اور شاک میں دکھائی دے رہا تھا، اور ایسے جیسے کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ اسلام آباد کے نیول انکریج کے علاقہ کی جامع مسجد میں نور کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر وہاں سے انہیں تدفین کے لیے قبرستان منتقل کیا گیا۔ وہیں پر نور کے والد، ان کے دوست اور عزیز و اقربا موجود تھے۔ سب انہیں دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی تکلیف اور دکھ پر پرسہ دے رہے تھے۔ ان مشکل لمحات میں چلچلاتی دھوپ میں کھڑے وہ ایک ایک ملنے والے سے نہایت صبر سے ملتے، لیکن پھر ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے، اور ایک پتھر کے سہارے بیٹی کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ قبرستان کے داخلی گیٹ کے پاس موجود ایک خاتون نے روتے ہوئے بتایا کہ میں آج پہلی بار کسی کے جنازے کے ہمراہ آئی ہوں۔ نور کی قبر پر مٹی ڈالی جانے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ اور گلپاشی کیے جانے کے وقت پر مسلسل میرے ذہن میں نور کی قریبی دوست ایلا کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ واقعی نور تھی۔ نہ کبھی اس نے کسی کا برا چاہا، نہ کسی سے برا بولا۔ وہ ایک پینٹر اور کمیونٹی ورکر تھی۔ ہر دوست کی برتھ ڈے کا کارڈ خود بنایا کرتی تھی۔ نور کے دوست کہتے ہیں کہ ہم اس واقعے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس گھر میں نوکروں کی ایک فوج موجود ہو، وہاں نور کے ساتھ یہ سب ہونا ایک ناقابل یقینی بات ہے۔ دوستوں کو اس بات کا بے حد ملال ہے کہ نہ جانے ان کو کم گو دوست نور نے کتنی بار مدد کے لیے پکارا ہوگا، لیکن کیونکہ وہ اتنا دھیما بولتی تھیں کہ شاید اس کی آواز گھر کے کمرے سے باہر نہ نکل پاتی ہو۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، ملتے ہیں نیکسٹ پوسٹ میں۔